حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، مانا صرف 80 آدمیوں نے، 12 سال میں ایک نے مانا، پھر بھی اپنا کام کرتے رہے۔ ہمیں نہیں دیکھنا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نبوی طریقے پر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس کو برابر ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہے اور ہم کام کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، نبیوں والی بے چینی اور بے قراری ہمارے اندر آ جائے جو نوح علیہ السلام کے اندر تھی، جو اور نبیوں میں تھی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ رات کی دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، بے چینی والی دعا، ذرا غور سے سننا۔ اے میرے پروردگار، میں نے میری قوم کو تیری طرف بلایا، رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، لیکن اے اللہ جب میں ان کو بلاتا ہوں تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے میرے پروردگار، جب میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں تو یہ لوگ میری بات کو سننا نہیں چاہتے، اپنی کان کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں اور یہ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے اور اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتے، چہروں کے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ، یہ بے چینی دیکھو، یہ دعا مانگ رہے، یہ دعا میں کہہ رہے، اللہ سے کہہ رہے، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن بے چین ہو کر اللہ سے کہہ رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ جب انہوں نے کان بھی چھپا لیے، چہرے بھی چھپا لیے، تو پھر میں نے زور زور سے دعوت دینی شروع کر دی تاکہ کوئی بات ان کے کانوں پر پہنچ جائے، اور مجموع کے اندر بھی سمجھانا شروع کیا اور گھروں پر جا کر چپکے چپکے بھی سمجھانا شروع کیا۔ یہ ہے وہ بے چینی اور بے قراری نبیوں والی جو کام کرتے کرتے اللہ ہم کو اور تم کو دے دے تو پھر تمہارے اندر صلاحیت کم ہو یا زیادہ، علم کم ہو یا زیادہ، مال کم ہو یا زیادہ، اللہ پاک اس بے قراری کی قدر کر کے پھر امید ہے کہ وہ کام لے لے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے گھر گھر جا کے سمجھاتے تھے، در در جا کے سمجھاتے تھے، صبح کے وقت سے ایک ایک کو سمجھاتے تھے اور دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سننے والے سارے چلے جاتے تھے اور آپ اکیلے رہ جاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی اور تشریف لا کر ایک پیالے کے اندر پانی، دوسرے ہاتھ پہ رومال، وہ رومال کو پانی میں ڈال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کرتی تھی۔ کیوں کہ آپ جب دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جاتے تھے تو لوگ بجائے دعوت کو قبول کرنے کے کوئی آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکتا تھا، تو کوئی آتا تھا پیچھے سے دھول ڈالتا تھا، تو کوئی آتا تھا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں، تو وہ ظالم اس اونٹنی کو ایک پونچا مارتا تھا تو وہ اونٹنی ایک دم سے بدک جاتی تھی، تو آپ اوپر سے زمین پر گر پڑتے تھے اور آپ کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے، آپ کپڑوں کو جھاڑ کر پھر دوسرے قبیلے کے پاس جاتے تھے۔ اس طرح آپ محنت فرماتے تھے اور جب سارے کے سارے چلے جاتے تھے تو حضرت زینب آ کر آپ کے چہرے کو صاف کرتی تھی رومال پانی میں ڈال کر، اور حضرت زینب رویا کرتی تھی۔ یہ ایک بے چینی اور بے قراری، حالات چاہے کتنے ہی الٹ پلٹ ہو جائیں
لیکن دعوت کے کام کرنے والے اس موقع پر کیا کرنا، اس کی مشق کریں اور اس کی فکریں کریں اور کام کرتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف قیصر روم 2 لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے کے لیے نکل آیا کہ مدینے کو ختم کروں، ان کلمے والوں کو ختم کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قیصر روم ڈرا ہوا تھا، اسی لیے تبوک پہ آیا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے۔ کیوں؟ جب دیکھ چکا تھا غزوہ مؤتہ کے اندر مدد الہی کو، تبوک پہ نہیں آیا، اور انتظار تھا کہ یہ پیارے نبی جب اس دنیا سے پردہ کر لیں تو پھر میں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو خراب لوگ تھے دبے ہوئے، وہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قبر میں دفن ہو گئی، اور اب یہ کلمے والے بغیر مدد کے رہ گئے۔ تو چاروں طرف سے جو بڑی بڑی بھاری طاقتیں تھیں انہوں نے سر اٹھایا، اور اس میں قیصر روم تو خود نکلا اور نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا قیصر روم۔ ایک فتنہ تو یہ، دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ نبوت سے متاثر ہیں تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو اس کے ساتھ ہی بہت بھاری مجمع ہو گیا۔ تیسرا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ یہ عربی قبیلے جو تھے انہوں نے جو فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا، اس فتح مکہ کے موقع پر جو کلمہ پڑھا تھا وہ اس لیے پڑھا تھا کہ جب مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا تو چلو ہم بھی پڑھ لیں گے، ورنہ اگر کلمہ نہ پڑھا تو پھر ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ تو جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بغیر مجاہدے کے ان کو ایمان مل گیا۔ اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ان کو خبر ملی کہ ساری بڑی بڑی طاقتیں اب کلمے والوں کو ختم کرنے کے لیے تل پڑی ہیں، تو عربی قبیلوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کو بھی سب یہ بڑی طاقتیں ختم کر دیں گی، ان کے پاس بھاری طاقت ہے، لشکر ہے۔ تو ان سارے عربی قبیلوں نے بہت سو نے، سب نے تو نہیں، بہت سو نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کلمہ چھوڑ دیا اور ہم مرتد ہو گئے۔ تو ایک طرف تو عربی قبیلے مرتد، ایک طرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اور ایک طرف لاکھوں کا مجمع لے کے قیصر روم نکل پڑا۔ یہ سارے حالات آ گئے مدینہ منورہ پر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے کام کرنے والوں پر حالات کا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ میں یہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا بتا گئے، اور صحابہ نے اس موقع پر کیا کیا، بس وہ ہم کریں تو اللہ سے پھر مدد کی امید رکھیں۔ مدد الہی کا مقابلہ ساری دنیا نہیں کر سکے گی۔